بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں آخری سانس تک اس کا ہمسایہ بن کر رہوں گا۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت انسان آپ ہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عطاؤں کے دروازے اللہ کے لیے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ کا شمار 5 اول العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بیجا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ کتابوں میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کتورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام مہجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ دان لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے ہمدردی کے ناطے اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ چوک جاتا۔ لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا اے شخص یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹھانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی۔ آپ کو حبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ دفن تھی۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔